بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے سیاسی حالات اس ٹائم بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں، اور ایسے خطرناک حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے اس ٹائم جنرل باجوہ اور پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر لا رہی ہے حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ کسی طریقے سے اس پورے کرائسس کا حل نکالا جائے، اور حل اس صورت میں نکالا جائے کہ آخر کار ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جایا جائے۔ دیکھیں، اس ٹائم صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ اس ٹائم صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر فوری طور پر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو ملک ایک ایسے کرائسس میں، ایک ایسے کیوس میں جا سکتا ہے، ایک ایسی پرابلم میں جا سکتا ہے جس پہ سے پھر نکلنا پاکستان 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ پاکستان اگر 50 سال پیچھے چلا جاتا ہے تو آپ اس کی معیشت، آپ اس کی جو اکانومی ہے، آپ اس کی جو باقی سارے معاملات ہیں، وہ آپ اپنے سامنے رکھیں کہ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، کس قدر تباہی ہو سکتی ہے۔ اسی سے بچانے کے لیے دیکھیں، اب حالات یہ ہیں کہ بیک ڈور چینل کے اوپر مسلسل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس سچویشن کا حل نکالا جائے۔ اب عمران خان کے ساتھ مسلسل بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کا حل نکالا جائے، اس پوری سچویشن کا حل نکالا جائے، اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آخر کار ملک ایک اور کرائسس میں چلا جائے۔ اس میں خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس ٹائم ساری کی ساری پاور ہے، ساری کی ساری اتھارٹی ہے۔ دیکھیں، جو حکومت ہے اس کے پاس کوئی بھی عوامی مینڈیٹ، عوام کی طاقت، عوام کی سپورٹ نہیں ہے، اور جنرل باجوہ جو اس ٹائم ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے، ان کی جو رخصتی ہے، اس کا وقت اب بالکل قریب آ رہا ہے، بالکل قریب آ رہا ہے۔ اب صرف چند دن رہ گئے ہیں اور انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور جنرل باجوہ اس بات کا عزم کر چکے ہیں کہ اب انہوں نے جانے سے پہلے پہلے آخر کار ملک کے اندر انتخابات کا، الیکشن کا اعلان کروانا ہے، ہر صورت میں کروانا ہے، اور وہ الیکشن کا اعلان ہوگا تبھی ملک ایک نئی سچویشن میں جائے گا اور ملک کرائسس سے نکلے گا۔ اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے کہ ملک کرائسس سے نکل سکے۔ یہ جو اب صورتحال بنی ہے، اس میں دیکھیں، جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس نے تو صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے، مزید بگاڑ دیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو معیشت خراب تھی، ایک طرف تو پاکستان کے سیاسی حالات خراب تھے، دوسرا یہ کہ اب سیکیورٹی کے حالات بھی خراب ہو گئے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان کا۔ اس کی وجہ سے اسلام آباد، دیکھیں، اب عمران خان نے کہا ہے کہ میں 1-2 دن میں دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہا ہوں، اور میں نے دوبارہ وہیں سے، وزیر آباد سے، گوجرانوالہ سے، جہاں پر میرے اوپر حملہ ہوا، میں نے وہیں سے اس لانگ مارچ کو شروع کرنا ہے اور اسلام آباد کی طرف آنا ہے۔ اب اسلام آباد میں چھٹیاں اناؤنس کر دی گئی ہیں، ایک دم سے اچانک سے وہاں پر چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے اندر ہلچل مچ گئی ہے، اسلام آباد کے اندر پریشانی ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں یہ حالات کیا بنتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ایک کیپٹل سٹی ہے، ایک دارالحکومت ہے ایک ملک کا، پاکستان کا، اس میں کیا حالات بن گئے ہیں کہ آپ 2-3 دن کی چھٹی اناؤنس کر دیں، اور ورکنگ ڈے آپ وہاں پر اسکول بند کر دیں، کالج بند کر دیں۔ حالات اسی وجہ سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب سے بڑی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پوری سچویشن کا حل نکالتے ہیں۔ دیکھیں، 2-3 آپشن اس ٹائم ٹیبل کے اوپر موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں آخر کار اس کا حل نکالنا ہے۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف کو کہا جائے کہ آپ ریزائن دیں، شہباز شریف ریزائن دے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے، اور صدر مملکت اس کے اوپر سائن کریں اور اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اور الیکشن کال کر دیا جائے۔ یہ تو بڑا ایک سمپل سا حل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا، اور اس سے ملک کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہیں ہوگا۔
یہ معاملہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی مسئلے والی اس میں بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، شہباز شریف نہیں جاتا، شہباز شریف اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتا، انکار کرتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نہیں نکالتا، پھر آخر کار دوسری آپشن کے اوپر آنا پڑے گا۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اتحادیوں کو کہا جائے کہ آپ اس حکومت کو چھوڑ دیں، اور اتحادی ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں، وہ پکے ہوئے ہیں اور انہوں نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اتحادیوں کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے حکومت بنائی جائے۔ جب حکومت گرانی مقصود ہو، حکومت گرانے کا مقصد ہو، تو اس کے بعد اتحادیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اتحادی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت گر جاتی ہے۔ ایک تو یہ آپشن ہے، یہ دوسری آپشن ہے۔ اگر پہلی آپشن کام نہیں کرتی ہے پھر دوسری آپشن، اور اگر دوسری آپشن بھی کام نہیں کرتی پھر تیسری آپشن بھی کھولی ہے۔ تیسری آپشن جو کہ سب سے خطرناک ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ ہے، پھر آخر کار ان کو آنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو سامنے، اور سامنے آ کے اس حکومت کو برطرف کرنا پڑے گا، اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا، شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ چمڑ جاتے ہیں۔ یہ جب بھی ان کو پاور ملتی ہے، کرسی ملتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں، یہ پھر جان نہیں چھوڑتے، یہ پھر باہر نہیں نکلتے، اور اس طرح سے اس کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے لائف ٹائم کے لیے، زندگی بھر کے لیے اب یہ پاور حاصل کر لی ہے۔ اب یہی ایک آخری آپشن بچتا ہے کہ زبردستی ان کو پاور سے ہٹایا جائے، ان کو نکالا جائے، جس طرح سے 1999 میں 12 اکتوبر 1999 1999 کو مشرف نے نواز شریف کو گھر بھیجا تھا۔ نواز شریف کا حکومت کا تختہ الٹا تھا، کیونکہ نواز شریف اس ٹائم جو حرکتیں کر رہا تھا، نواز شریف جس طرح سے وہاں پر کھیل کھیل رہا تھا، سیاست کر رہا تھا، ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا تھا، اس وجہ سے مشرف نے اس کو ہٹا دیا۔ اب یہی ہونا ہے، کیونکہ ملک کی سلامتی اس ٹائم داؤ پر لگ گئی ہے۔ شہباز شریف کے اوپر مقدمہ ہونا ہے، شہباز شریف کے اوپر سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر مقدمہ، FIR پرچہ۔ اس سے زیادہ پاکستان کی بے عزتی والی کیا بات ہوگی کہ آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر مقدمہ ہو، وہ بھی قتل کا۔ تو یہ اب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، اس کا حل، واحد جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کو اعلان کیا جائے، اناؤنس کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کا حل نکالا جائے۔ اور یہ تینوں آپشن ہیں، تینوں آپشن میں سے پہلی آپشن استعمال کی جائے گی۔ پہلی آپشن اگر استعمال نہیں ہوتی پھر دوسری، اور دوسری استعمال نہیں ہوتی ہے تو تیسری، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ وارن بھی کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ یہ تیسری آپشن استعمال ہوگی۔ تیسری آپشن اگر استعمال ہوئی تو پھر سب کو گھر جانا ہوگا، سب کو گھر جا کے بیٹھنا ہوگا، اور پھر اگلے 10 سال کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ والے حالات پیدا ہوں، آپ خود ہی حکومت کو چھوڑ دیں، گھر جائیں، الیکشن اناؤنس کریں، اور جو بھی الیکشن جیتے وہ آ کے اپنی حکومت بنا لے۔